ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، میں کئی بار آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالی ایک دنیا کا بہت بڑا حصہ ہے جو ہمیں سنتا ہے، اور میں ان سب سے کہتا ہوں کہ میں مسلک اہل سنت والجماعت کا محقق نہیں ہوں، مسلک اہل سنت والجماعت کا ناقل اور شارح ہوں۔ اپنی تحقیقات پیش نہیں کرتے، اکابر کی تحقیقات کو نقل کرتے ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب کسی آدمی کو چاہیے کہ سردی میں مجھے گرمی محسوس ہو، جسم کو سردی لگ رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ سردی ختم ہو، جسم میں گرمی محسوس ہو، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو ہیٹر جل رہا ہے اپنے جسم کو ہیٹر کے قریب کر دو، آپ کے جسم کو گرمی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کو گرمی میں ٹھنڈک چاہیے تو اپنے بدن کو اے سی کے قریب کر دو، تمہارے بدن کو ٹھنڈک ملنی شروع ہو جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو اپنے دل میں اللہ کی محبت تو اپنے دل کو کسی اہل دل کے دل سے قریب کر دو، اس کے دل کی محبت تمہارے دل میں منتقل ہوگی، اور جو اللہ کی محبت اس کے دل میں مچلتی ہے اس محبت سے تمہارا دل بھی مچلنا شروع کر دے گا۔ تو خانقاہ میں اس لیے آتے ہیں، اور یہ بات بندے کو تب سمجھ آتی ہے کہ جب آدمی کو اپنے شیخ سے عقیدت ہو۔ اگر اپنے شیخ سے عقیدت نہ ہو تو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اپنے شیخ کے پاس جاؤ اور خانقاہ میں جا کے گپیں لگانا، لمبی لمبی ٹیلی فون پہ باتیں کرنا، لغویات میں وقت کو ضائع کرنا، یہ تو بڑی دور کی بات ہے۔ ہمارے حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اپنے شیخ کی خانقاہ میں جاؤ تو شیخ کے پاس خانقاہ میں جا کے ذکر بھی کم کرو، شیخ کی صحبت میں رہنے کی کوشش کرو۔ تمہیں دور رہ کے ہر چیز مل جائے گی لیکن تمہیں شیخ کی صحبت نہیں ملے گی۔ آپ حضرات عمرے پر جاتے ہیں، جو گئے ہیں اللہ ان کا عمرہ قبول فرمائے، اور جو نہیں گئے اللہ ان کو اپنے کرم سے لے جائے۔ مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جو لوگ یہاں سے جاتے ہیں وہ وہاں جا کر بھی ایک چیز کو تلاش کرتے ہیں، فلاں بندہ عمرہ سے آیا ہے اس کو ملنے، فلاں حج پر آیا ہے اس کو ملیں، فلاں بندے کی دعوت کریں، فلاں سے دعوت کھائیں۔ آپ کو اندازہ ہو کہ جب آپ جائیں گے یہ تماشا کیسے ہوتا ہے۔ میں وہاں پہ جاتا ہوں تو مجھے بس اوقات ساتھی پاکستان کے کسی بزرگ یا عالم کا نام لے کر فرماتے ہیں، آپ کے علم میں ہے کہ فلاں بزرگ یہاں پہ تشریف لائے ہیں؟ میں نے کہا جی میرے علم میں، تو چلیں ان کو ملنے کے لیے؟ میں کہتا ہوں نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کیوں؟ میں نے کہا بزرگ پاکستان سے آئے ہیں، پاکستان میں مل جائیں گے، مدینہ پاکستان میں نہیں ہے، روضہ پاکستان میں نہیں ہے، کعبہ پاکستان میں نہیں ہے، ہمیں یہاں آنے کے بعد جی بھر کر خانہ کعبہ دیکھنے دو اور جی بھر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ دیکھنے دو۔ میں نے اپنے موبائل پہ بھی میں بہت پریشان تھا کہ بھئی اچھی سی کوئی تصویر ملے جو اس کو لگائیں، ساتھی لگاتے دل مطمئن نہیں ہوتا تھا۔ ابھی ہمارے ایک ساتھی نے مجھ پر بہت احسان کیا تو انہوں نے دونوں میرے موبائلوں پہ روزے کی تصویریں لگا دی۔ اب مزہ آتا ہے، سچی بات ہے، میں دل کا مزہ آپ کو بتا نہیں سکتا۔ جو ہی فون کھولنے کے لیے موبائل دیکھتے ہیں تو سکرین پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آ جاتا ہے، پہلے روزہ دیکھتے ہیں اس کے بعد کسی سے بات کرتے ہیں۔ اب یہ جب تک عقیدت نہ ہو بندے کو مزہ نہیں آتا۔ بس میں نے اس لیے گزارش کی اس کا اہتمام بہت زیادہ بندے کو کرنا چاہیے۔ جب تک خانقاہ کے ساتھ یہ تعلق نہ ہو تب تک آدمی کی زندگی بدلتی نہیں ہے، زندگی میں فرق نہیں پڑتا۔